کلپ نمبر 131، اس میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 سے 102 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو۔ مرشاس بن قیس یہودی مسلمانوں کی مجلس کے قریب سے گزرا جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج نہایت محبت سے باتیں کر رہے تھے۔ اسلام سے پہلے ان کی آپس میں بہت جنگ تھی۔ اس یہودی کو ان کے اتفاق سے بڑی تکلیف ہوئی، چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی سے کہا، تم ان کی گزشتہ جنگیں یاد دلا کر انہیں لڑا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ قصیدے پڑھے جن میں ان کی گزشتہ جنگوں کا ذکر تھا۔ ان قصائد کو سن کر انصار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد آ گئیں اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً موقع پر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا جاہلیت کی حرکتیں کرتے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے ہتھیار پھینک دی اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں آیت میں کفر سے مراد کافروں والے کام ہیں، یعنی اپنی انا کے لیے آپس میں جنگ کرنا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنہ فساد برپا کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہودیوں کا کام، اور آپس میں پیار محبت پیدا کرنا اور صلح کروانا سراپا رحمت مجسم شفقت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور ایمان والو، اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کفر کرو گے۔ یہاں ابتداءً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب ہے کہ اے جماعت صحابہ، تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو جبکہ تم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہو اور ان کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنتے ہو۔ اس آیت میں عام مسلمانوں کو بھی اس اعتبار سے نصیحت ہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں، تو پھر آپس میں نفسانی لڑائی کس طرح ہو سکتی ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، جس نے اللہ عز و جل کا سہارا تھاما، یعنی اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور زندگی کے جملہ امور میں اسی کی طرف رجوع کیا، تو اللہ عز و جل کے کرم سے وہ ضرور ہدایت پا جائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ نیز آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے۔